Here from Gallup Real और फिर ऑल ऑफ सडन इस काम में आने का कैसे सोचा? प्रॉपर्टी के बिजनेस यानी रियल एस्टेट के बिजनेस में आने से पहले मलिर कैंट, डज इट वर्थ बाइंग प्रॉपर्टीज इन मलिर कैंट? पिछले कोई 9-10 सालों से तो मलिर कैंट में जो रियल एस्टेट है उसकी मार्केट ने बहुत बूम किया है। अच्छा, अब जरा मिस्टर बासित उर्दू में सवाल, ओके, आपका इन फ्यूचर अपना बिजनेस स्प्रेड करने का प्लान है? और अगर देखिए, मुस्तकबिल की जहाँ तक बात है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ मुस्तकबिल के लिहाज से, अपनी ग्रोथ के लिए और लोगों के भी ग्रोथ। व्हाट सजेस्टेड यू टू नेम योर बिजनेस एज गैलप? आई मीन को भगाते हैं, घोड़ा भागता है तो उसको गैलप कहते हैं, घोड़े की चाल चालें होती हैं, वॉक ट्रॉट कैंटर एंड गैलप। मिस्टर बासित, व्हाट वुड यू से अबाउट एन इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स इन मलिर कैंट, स्पेशली जो यहाँ 24 ब्लॉक बन रहा है? ये फ्यूचर से रिलेटेड मैं बड़ा पॉजिटिव, या मैं इसलिए बहुत इसको वो करता हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यूनिक। अच्छा, अस्करी 6 के फ्यूचर के हवाले से क्या कहेंगे आप? अस्करी 6, सबसे पहले मैं लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग इसमें ये कंफ्यूज रहते हैं कि ये शायद मलिर Here from Gallup Real Estate and Builders। तो मैं आज आप लोग को रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के सीईओ बासितुल्लाह खान बरक भाई से मिलवाऊंगा। तो आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। लेट्स बिगिन। सो मिस्टर बासित, आप प्रॉपर्टी के बिजनेस से पहले क्या काम करते थे और फिर ऑल ऑफ सडन इस काम में आने का कैसे सोचा? जी, वालेकुम अस्सलाम उस्मान, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अच्छा उस्मान, प्रॉपर्टी के बिजनेस यानी रियल एस्टेट के बिजनेस में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था। मैंने जो मेरा करियर है वो एविएशन करियर था। मैंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया हुआ है। आई वाज इन जनरल एविएशन और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर मैंने फ्लाइंग की थी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। मेरा प्रोफेशनल जो है बेसिकली बाय एजुकेशन मेरा एविएशन बैकग्राउंड है। मैंने 1-1.5 साल पढ़ाया भी है एज अ डायरेक्टिंग स्टाफ विद पाकिस्तान एयरफोर्स। और उसके बाद ये है कि इन 2014 मैंने सोचा कि मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में आता हूँ। उससे पहले मैंने ऑटोमोबाइल्स का बिज़नेस किया है। मैं एक वर्कशॉप भी था मेरा अपना, बहुत तेज हो रहा है ऑटो मैकेनिक्स का। फिर उसके बाद फाइनली 2014 में मैंने डिसाइड किया कि मैंने रियल एस्टेट ही कोई चलाना है। एंड इन 2018 मैंने गैलप रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की बुनियाद रखी और उसके बाद आज आपके सामने इज बीन 7 to 8 years of journey of गैलप रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। What do you think about the future of Malier Kent? Does it worth buying properties in Malier Kent? देखिए, मलिर कैंट का जो फ्यूचर है एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न, वो हमेशा से बड़ा ब्राइट रहा है। पिछले कोई 9-10 सालों से तो मलिर कैंट में जो रियल एस्टेट है उसकी मार्केट ने बहुत बूम किया है। एंड उसकी सिंपल सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि डेफिनेटली जिस तरह शहर आपका इस तरफ मूव कर रहा है, यानी M9 की तरफ जा रहा है, हाईवे की तरफ जा रहा है, तो आज से कोई 2005-7 में ये बुनियाद रखी गई कि यहाँ अस्करी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा। और कराची में ऑलरेडी 4 अस्करीज थे जो कराची कैंट में थे, फैसल कैंट में थे, फिर वो मलिर कैंट में अस्करी 5 आया। और राइट आफ्टर अस्करी 5 के आने से मलिर कैंट में बहुत बूम आया। बहुत सारे जो नए लोग आए इस बिज़नेस में, बहुत प्रमोट हुआ, लोगों ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, एंड यूज़र बहुत आए, इन्वेस्टर्स भी आए। तो एज फार एज जो मलिर कैंट के रियल एस्टेट का फ्यूचर है, वो पास्ट भी बहुत अच्छा था, प्रेजेंट भी अच्छा है, और इंशाल्लाह फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। अब जरा मिस्टर बासित उर्दू में सवाल, ओके, आपका इन फ्यूचर अपना बिजनेस स्प्रेड करने का प्लान है? और अगर है तो कहाँ स्प्रेड करेंगे बिजनेस को? देखिए, मुस्तकबिल की जहाँ तक बात है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ मुस्तकबिल के लिहाज से, अपनी ग्रोथ के भी और लोगों के भी ग्रोथ के। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे कराची में सेटअप में 2 ऑफिसेज़ हैं। और इसके बाद हमने पिछले साल एक छोटा सा दुबई में वेंचर भी किया था। एक छोटी सी स्पेस है दुबई में जहाँ हम काम कर रहे हैं, कुछ मिलके पाकिस्तानी, कुछ हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वहाँ गैलप के नाम से छोटा मोटा एक सेटअप कर रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह डाइवर्सिफाई भी कर रहा हूँ बिज़नेस में। आप जैसे जानते हैं उस्मान के ऑलरेडी रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन तो हमारी है ही है अपनी जगह पे, लेकिन अब इंशाल्लाह हम हॉस्पिटैलिटी के बिज़नेस में भी आ रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? डेली बेसिस की बुनियाद पे जो है वो मेरी लोगों के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। तो मैं हॉस्पिटैलिटी को भी रियल एस्टेट का पार्ट समझता हूँ। और एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर जो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है रहेगा, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, क्योंकि वही वाली बात है, अंग्रेज़ी की कहावत है, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि इंशाल्लाह एक अपना प्रोजेक्ट, यानी वो हाउसिंग सोसाइटी या फिर एक वर्टिकल लेवल पे अपनी बिल्डिंग्स, तो ये फ्यूचर है। लेकिन इट विल बी रिलेटेड टू द रियल एस्टेट, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद पक्की है कि बेहतर है फ्यूचर। Mr. Basit, what suggested you to name your business as Gallup? I mean, this is a very unique name in itself. Any story behind this?
جو نام ہے گیلپ وہ اس طریقے سے نکلا کہ میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایز دا نیم سیز ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ گھوڑا کو بھگاتے ہیں گھوڑا بھاگتا ہے تو اس کو گیلپ کہتے ہیں. گھوڑے کی 4 چالیں ہوتی ہیں واک ٹراٹ کینٹر اینڈ گیلپ. آئی واز این ایوڈ رائڈر. آئی ہیو پلیڈ پولو اور انشاءاللہ اور آگے چل کے پولو کھیلنی ہے. تو میرا شروع سے ایک جسے کہتے ہیں پیشن تھا وہ رائڈنگ تھی, ہارس رائڈنگ. یہ فیملی کی طرف سے بھی ملا, اٹ واز ان فیملی ایز ویل. تو میرے دماغ میں ہمیشہ ایک ورڈ گونجتا تھا یا میں اپنے جیسے کہتے ہیں تھاٹس میں گیلپ سے ریلیٹڈ بزنس کو سوچتا تھا. تو جب میں نے 2018 میں اپنے بزنس کی بنیاد رکھی تو مجھ سے میرے دوست یاروں نے پوچھا کہ یار نام کیا تم رکھو گے. تو میرے دماغ میں تو ایک ہی چیز آتی تھی, وہ تھی گیلپ. حتیٰ کہ میرا ایویشن سے تعلق ہے, بائی پروفیشن آئی ایم اے کمرشل پائلٹ, لیکن یہ کہ میں نے گیلپ کو اس لیے اس کو ترجیح دی. اینڈ اٹس اے ویری یونیک نیم. بہت سارے لوگ اس کو بگاڑ بھی دیتے ہیں, بہت عجیب عجیب ناموں سے پروناؤنس کرتے ہیں. अबे जल्दी बोल. لیکن گیلپ کا مطلب یہ ہے کہ جب گھوڑا بھاگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے بزنس کو وہ بھگائے. اور تھاٹ بیہائنڈ دس نیم واز مائی ایکویسٹرین ورلڈ ایکسپیرینس, اور اس کو میں اسی میں لے کر آیا. تو گیلپ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز از بیسکلی فرام دیٹ ڈرائیوڈ. Mr. Basit, what would you say about an installment project in Malirkant, especially جو یہاں 24 بلاک بن رہا ہے, 4 years plan کا ہے, اس کی کیا ورتھ ہے, کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں جو یہ آف پلان والے پروجیکٹس ہوتے ہیں جنہیں یو اے میں دبئی میں آف پلان کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں انہیں کہا جاتا ہے کہ انسٹالمنٹس کے پلان ہیں, اس کے فیوچر سے ریلیٹڈ میں بڑا پازیٹیو یا میں اس لیے بہت اس کو وہ کرتا ہوں بیکاز دس از اے ویری یونیک اپرچونیٹی فار دوز پاکستانیز ہو آر لیونگ ابراڈ. ہماری پاکستان کی معیشت میں اوورسیز پاکستانیز کا بہت ہاتھ ہوتا ہے, اور کراچی یا ہمارے پاکستان کی کچھ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ایسی ہے کہ بہت سارے ایسے بلڈرز بھی پروجیکٹ لے کر آتے ہیں شہر میں جو ٹائملی ڈیولپ یا ٹائملی ڈیلیور نہیں ہوتے. عسکری کالونیز کی ہمیشہ سے ایک یونیکنیس یا پہچان تھی کہ یہاں ریڈی پروجیکٹس آپ کو ملتے تھے, یعنی آپ نے جو اپارٹمنٹ لینا ہے وہ کسی ایک آفیسر کو الاٹ ہوتا تھا اور اس کے بعد ایک سویلین اس کو بائی کرتا تھا. 3 سے 4 مہینے میکسیمم 5 مہینے کا پروسیس ہوتا تھا. لیکن اس پورے پروسیس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اپنے بائنگ اس سارے پاور نہیں رکھتے تھے, جن کے پاس اتنا پیسہ ایک ساتھ کیش نہیں ہوتا تھا. تو 2019-20 کے بعد یہ پروجیکٹس ملیر کینٹ میں اناؤنس ہوئے آل اوور پاکستان. عسکری کالونیز نے مختلف لوگوں کے ساتھ وینچر کر کے جو ہے پروجیکٹس کو لانچ کیا ود ان عسکری 5 اور آؤٹ سائڈ عسکری 5 ایز ویل. اور اس میں یہ ہے کہ انسٹالمنٹس پہ اپارٹمنٹس آئے. بلاک 24 کی جو میں بات کرتا ہوں, میں اس کی یونیکنیس یہ سمجھتا ہوں یا اس میں جو ایک بہت بڑی ڈرائیونگ فورس یہ بھی ہے کہ 3200 اسکوائر فٹ کا 3 بیڈ اپارٹمنٹ, یعنی 3200 اسکوائر فٹ میں ہمیشہ آپ کو 4 بیڈ روم یا 5 بیڈ روم بھی مل سکتے ہیں. لیکن اس کی سب سے بڑی بات یہ جو اس کا یو ایس پی بھی ہے کہ 3200 اسکوائر فٹ اپارٹمنٹ ہے, 3 بیڈ رومس ہیں, آئیڈیلی لوکیٹڈ ہے. اور میں تمام اوورسیز پاکستانیز جتنے بھی ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں یا لوکل پاکستانیز جو ہمارے ہیں نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کہ آئیں ان پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کریں. یہ ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ کے رجسٹرڈ پروجیکٹس ہیں اور انسٹالمنٹس پہ بہت اچھے یہ چل رہے ہیں. 4 سال کا ٹائم ہے. آپ اس میں منیمم 30% ڈاؤن پیمنٹ کر کے یو کین میک یور اون پلان ایز ویل. اچھا, عسکری 6 کے فیوچر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ, وہاں انویسٹ کرنا کیسا رہے گا؟ آئی تھنک 8 to 9 ایئرس نیکسٹ عسکری 6 کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. عسکری 6 سب سے پہلے میں لوگوں کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ اس میں یہ کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ شاید ملیر کینٹ کی پریمیسز کے اندر یا اس اے او آر کے اندر ہے. ملیر کینٹ کی پریمیسز میں عسکری 6 نہیں ہے. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. عسکری 6 کی بیسکلی جو باؤنڈری ہے وہ اس سے باہر ہے. اور کراچی میں جتنے بھی ہم کراچی آئٹس ہیں یا جو لوگ کراچی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو جانتے ہیں کہ اب جو فیوچر ہے کراچی کے ریئل اسٹیٹ کا وہ آپ کے M9 سے جڑا ہوا ہے. یعنی جب ہم ٹول پلازا کراس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈی ایچ اے سٹی, بحریہ ٹاؤن کراچی اور بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹس جو ہیں وہ وہیں آ رہے ہیں کیونکہ اتنی زمین آپ کو وہیں ملے گی. اب اس کراچی میں تو آپ کو نہیں ملے گی. عسکری 6 آئیڈیلی لوکیٹڈ ہے. آپ جیسے ہی M9 پہ چڑھتے ہیں اور ٹول پلازا کراس کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ سب سے پہلا ڈیولپ پروجیکٹ جو ہے اب تک وہ عسکری 6 ہی ہے. آگے چل کے لیفٹ پہ آپ آئیں گے تو بحریہ ٹاؤن ہے, ڈی ایچ اے سٹی ہے. تو تمام جتنے بھی لوگ اس وقت کراچی کے ریئل اسٹیٹ فیوچر سے ریلیٹڈ اگر سوچ رہے ہیں تو میرا ان کو ایک بڑا برادرانہ اور ایک ہمبل مشورہ یہ ہے کہ وہ عسکری 6 میں ضرور انویسٹ کریں. جیسے ہائی وے پہ بہت سارے پروجیکٹس میں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. پلاٹس لیے میں صف اول میں جو سب سے بڑے 2 پروجیکٹس ہیں وہ یعنی ڈی ایچ اے سٹی اور ڈی ایچ اے کراچی, اپنا ڈی ایچ اے سٹی اور بحریہ ٹاؤن ہی ہیں. لیکن عسکری 6 کو بھی ضرور ڈسکور کریں. اس میں 800 ایکڑ ایریا اور بڑا اچھا پلان ہوا ہوا ہے. ان فیوچر یہاں بہت بڑی بڑی ایمینٹیز بھی آنے والی ہیں. بہت بڑا اربن جنگل کا کانسیپٹ ہے. مین کے 4 کی لینڈ پر یہ پروجیکٹ ہے
آلریڈی فیملیز وہاں شفٹ ہو چکی ہیں. اس سال انشاءاللہ اگست میں وہاں اسکول بھی آرمی پبلک اسکول بھی شروع ہو جائے گا. اینڈ جو لوگ کراچی کے جسے کہتے ہیں کہ ایک بزی انوائرمنٹ سے نکل کے رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے M9 پہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, بیکاز آلریڈی لوگ رہ رہے ہیں, اچھا ڈیلیور ہو رہا ہے, مزید بن رہا ہے, اور ابھی اگلے 15-20 سال تک عسکری 6 میں مزید ڈیولپمنٹ ہونی ہے. سو آل دی ینگ پیپل اینڈ پیپل اسپیشلی ہو لیونگ ابراڈ, اگر ان کو عسکری کالونیز مین کراچی میں یا لاہور میں اگر چیزیں مہنگی مل رہی ہیں تو وہ ادھر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے, رہنے کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے, بے تحاشا ایمینٹیز, بہت بڑے بڑے کمرشلز, بہت بڑی اناؤنسمنٹس بھی فیوچر میں عسکری 6 میں آنے والی ہیں. اور میں یہ بات کہہ بھی سکتا ہوں, آفیشیلی تو کلیم نہیں کروں گا, بات کہہ بھی سکتا ہوں کہ عسکری 6 پاکستان کے سب سے بڑی عسکری کالونی ہوگی انشاءاللہ. Okay, Mr. Basit, it was very nice talking to you. So see you in the next video. Thank you. تھینک یو ویری مچ عثمان, اپنے ٹائم نکالا اور مجھے یہ موقع دیا کہ آئی شوڈ کنیکٹ ود دی پیپل آن سوشل میڈیا. ہم ایسے میڈیمس کو یوز نہیں کرتے اپنے بزنس میں کبھی کبھار, بٹ ان دس ہائیلی ٹیکی ورلڈ آج کل سوشل میڈیا ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہوں, سن رہے ہوں, میں نے شاید ان کے ساتھ جو بھی یہاں بولا ہے وہ جسٹس کیا ہوگا. اور آئی فیل کہ انشاءاللہ ہمیں اسی طرح سے مزید بزنس لوگ دیں گے, ٹرسٹ کریں گے. الحمدللہ گیلپ ریئل اسٹیٹ نے پچھلے 7-8 سال میں بڑا اچھا نام کمایا ہے ملیرکیٹ میں, اور وی آر لوکنگ فارورڈ فار پیپل کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں, انویسٹ کریں, بزنس کریں, بی اے پارٹ آف آر فیملی. جس طرح میرے لیے میرے کولیگز یا میرے دوست یا جس طرح میری فیملی ہے, اسی طرح میرے انویسٹرز اور کلائنٹس ہیں. دے آر ناٹ مائی ٹریڈ پارٹنرز, دے آر لائک مائی فیملی. جو ہمیں اچھی طریقے سے اون کریں تو ہم ان کو اون کریں گے. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ, اینڈ پاکستان زندہ باد.